آج ہم اردو ادب کی ایک بہت ہی اہم شخصیت خواجہ الطاف حسین حالی اور ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ حالی کے تنقیدی نظریات کا خلاصہ ہے، تو مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ حالی نے اردو شاعری اور تنقید کو کیسے متاثر کیا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، حالی یعنی 1837 سے 1914 تک کا ان کا زمانہ ہے۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ سوانح نگار بھی تھے، نقاد بھی تھے اور غالب کے شاگرد تھے، اور سر سید کی جو تحریک تھی، اصلاحی تحریک، اس سے بھی وہ وابستہ رہے۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، وہ 1893 میں آئی۔ جی ہاں، اور اسے آپ دیکھیں جدید اردو تنقید کا ایک طرح سے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ حالی نے ہی پہلی بار باقاعدہ اصول وضع کیے اردو تنقید کے لیے، اور ان کا جو مرکزی خیال تھا وہ تھا ادب برائے زندگی۔ اچھا، جو کہ اس وقت جو چل رہا تھا ادب برائے ادب، اس کے بالکل آپ کہہ لیں مخالف تھا۔ جی، انہوں نے شاعری کے مقصدی پہلو پر بہت زور دیا۔ یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے کہ وہ شاعری کو صرف لطف اندوزی نہیں سمجھتے تھے، مطلب اس کی تاثیر، اس کا سماجی کردار، اس پر ان کا یقین تھا۔ انہوں نے کوئی مثال بھی دی ہے جیسے ہمارے ذرائع میں ذکر ہو؟ جی انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے ایک یونانی شاعر تھے سولن، ان کے اشعار نے ایتھنز والوں میں کیسے جوش بھرا تھا شکست کے بعد، اور وہ دوبارہ جیت گئے۔ اچھا، یا پھر وہ عرب شاعر آشیا، ان کا قصیدہ تھا جس نے کچھ لڑکیوں کی شادی میں مدد کی۔ تو ان مثالوں سے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اچھی شاعری جو ہے وہ معاشرے پر اثر ڈالتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی شاعری کی طاقت اور اس کا مقصد، لیکن ایک اچھے شاعر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے حالی کے نزدیک؟ کیا شرائط تھیں اس کی؟ دیکھیں، حالی نے اچھی شاعری کے لیے 3 بنیادی شرطیں بتائیں۔ پہلی ہے تخیل یعنی امیجنیشن۔ یہ تو خیر ایک خداداد صلاحیت ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اسے مطالعے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری شرط تھی مطالعہ کائنات، مطلب شاعر اپنے ارد گرد کی دنیا کو، کائنات کو گہرائی سے دیکھے، سمجھے، تاکہ وہ حقیقت کو اپنی شاعری میں لا سکے۔ اور تیسری چیز تھی تفحص سے الفاظ، یعنی لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے، جیسے کوئی مصور رنگوں کا انتخاب کرتا ہے نا، ویسے۔ بالکل، تو یہ تو شاعر کی بات ہوئی۔ اب خود شعر کیسا ہونا چاہیے، اس کی خوبیوں کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا؟ جی، شعر کی خوبیوں پر بھی انہوں نے 3 باتوں پر زور دیا، اور یہ بھی اصل میں وہی ان کا جو مقصدیت کا نظریہ ہے اسی سے جڑی ہیں۔ سادگی، کلام آسان ہو، عام فہم ہو، تاکہ خیال جو ہے وہ قاری تک سیدھا پہنچ جائے، صحیح، کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ بالکل۔ دوسری خوبی جوش، مطلب شعر میں ایک بے ساختگی ہو، ایک تاثیر ہو، ایسا لگے کہ جیسے مضمون خود شاعر سے کہلوا رہا ہے، بناوٹی پن نہ ہو۔ جی، اور تیسری اور شاید سب سے اہم، اصلیت، یعنی شاعری کی بنیاد حقیقت پر ہو، سچے مشاہدے پر ہو۔ وہ مبالغہ آرائی، جھوٹ اس کے سخت خلاف تھے، خاص طور پر جب زندگی خود اتنے مسائل سے بھری ہوئی ہو۔ اور پھر انہوں نے ان اصولوں کو مختلف شعری اصناف پر بھی لاگو کیا ہوگا، خاص طور پر غزل جو اتنی مقبول تھی، سنا ہے اس پر انہوں نے کافی کچھ کہا۔ جی ہاں، بالکل، چونکہ غزل سب سے زیادہ مقبول صنف تھی تو حالی نے اس کی اصلاح کو بہت ضروری سمجھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ روایتی غزل میں اکثر فرضی قسم کا عشق بیان ہوتا ہے، مضامین بھی بہت محدود ہیں، وہی گل و بلبل، شمع و پروانہ، اور پھر شراب و ساقی جیسے الفاظ کا استعمال۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈال سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر تجویز کیا تھی ان کی؟ ان کی تجویز یہ تھی کہ غزل میں حقیقی عشق یعنی روحانی عشق اس کو بیان کیا جائے، اور صرف عشق ہی نہیں، زندگی کے دوسرے موضوعات بھی لائے جائیں۔ خوشی ہے، غم ہے، حب الوطنی، دنیا کی بے ثباتی، اخلاقی باتیں، یہ سب غزل میں آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ زبان سادہ اور فطری ہو، اور محبوب کی جنس کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ مختصراً انہوں نے دوسری اصناف جیسے مثنوی یا قصیدہ، ان میں بھی یہی حقیقت پسندی اور مقصدیت پر زور دیا ہوگا۔ جی بالکل، مثنوی میں کہا کہ مافوق الفطرت قصوں کے بجائے حقیقی زندگی کے واقعات یا اخلاقی سبق ہوں۔ قصیدے میں جو بادشاہوں کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں اس کی جگہ سچے جذبات ہوں یا قومی مسائل پر بات کی جائے۔ اچھا، البتہ مرثیے کی انہوں نے تعریف کی،
کیونکہ اس میں عموماً اچھے کرداروں کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں، اخلاقی سبق ملتا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو حالی نے ایک طرح سے اردو تنقید کو منظم کیا اور ادب کو زندگی سے جوڑنے پر بہت زور دیا۔ یقیناً خلاصہ یہی ہے کہ حالی نے اردو تنقید کو باقاعدہ بنیاد فراہم کی، اصول دیے، اور ادب کا جو سماجی اور اخلاقی کردار ہے اس کو بہت نمایاں کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان پر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید جمالیاتی پہلو کو تھوڑا نظر انداز کر دیا، جی، اور غزل پر ان کے خیالات بھی آپ کہہ لیں متنازع رہے، لیکن اردو تنقید میں ان کی جو اہمیت ہے، جو اولیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا جو انداز تھا لکھنے کا، سادہ، مدلل، وہ بھی ان کی کامیابی کی وجہ بنا، اور ان کے بعد جتنے بھی نقاد آئے وہ کسی نہ کسی طرح حالی سے متاثر ضرور ہوئے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ نکلا کہ حالی نے اردو شاعری کو ایک نئی سمت دی، اسے زندگی کے مسائل سے جوڑا۔ چلتے چلتے ایک بات سوچنے کی ہے، کیا آج کے دور میں جب فن کے اظہار کے اتنے سارے نئے طریقے ہیں، حالی کا یہ نظریہ ادب برائے زندگی اب بھی اتنا ہی اہم ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ فن کا مقصد خود فن سے بڑھ کر بھی کچھ ہو؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔